اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا. یہ جو ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے، تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف، یہ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل. کئی دن سے ایک کنفیوژن کی سی کیفیت تھی کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس پہ آخر کار معافی کس نے مانگنی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معافی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. لیکن آج اڈیالہ جیل سے عمران خان نے 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی کی پیشکش کر دی ہے. شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جو واقعات ہیں 9 مئی کے، ان کی سی سی ٹی وی ویڈیوز سامنے لائی جائیں اور ثابت کیا جائے کہ پی ٹی آئی ہی اس میں شامل ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پرتشدد واقعات میں ملوث ہوئے تو نہ صرف وہ پھر معافی مانگیں گے بلکہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکالیں گے، ان کے لیے سخت سزاؤں کا مطالبہ بھی کریں گے. ان سے ایک سوال کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث پایا گیا تو اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے. دوسری طرف 9 مئی کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان کرنے والی وفاقی حکومت بھی ہمیں اضطراب کا شکار نظر آتی ہے. اس حوالے سے وفاقی وزراء کے جو بیانات ہیں وہ کافی متضاد ہیں. پابندی کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ نے کہا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہی حتمی طور پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. پھر چند روز قبل وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جب ادارے یہ سمجھیں گے کہ ان کے پاس تمام ثبوت اب موجود ہیں اور کیس مضبوط ہے تو پھر اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. دوسری طرف آج حالات کچھ اس طرح سے ہے. عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی رہنما 1.5 سال سے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں مقدمات میں وہ جیل میں تھیں، لیکن آج ان کو رہا کر دیا گیا کیونکہ بار بار ان کی ضمانت ہوتی تھی لیکن ان کو پھر کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. اسی حوالے سے ان کے شوہر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. عدالت کی طرف سے نہ صرف ان کو آج رہا کیا گیا بلکہ ان کو ایک ٹائم لائن دی گئی ہے کہ ان کو اب گرفتار نہیں کیا جائے گا دوبارہ. سو اب یہ حالات و واقعات ہیں 9 مئی کے تناظر میں جو کیسز ہیں. اس کے علاوہ بھی بلینکٹ آپ جانتے ہیں کہ ریلیف ملا تھا خان صاحب کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے. لیکن آج وزیر اطلاعات سے نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک نئی منطق بھی پیش کی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ جو قانون سازی کل ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں، اس سے تحریک انصاف کے وجود پر ڈینٹ تو وہ کہتے ہیں کہ پڑ گیا ہے. اسی طرح پابندی کی طرف بھی ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے. سنواتے ہیں آپ کو وزیر اطلاعات کی گفتگو. یہ قانون سازی ہوئی ہے نا، آپ کو پسند نہیں آئی کل جو ہوئی ہے، اچھی ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ چلیں گے، ایک ایک سٹیپ کر کے. قانون سازی ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جوائننگ ممکن ہوگی؟ تحریک انصاف کے وجود میں تھوڑا سا ڈینٹ تو پڑا ہے. یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ قانون سازی پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈالنے کے سلسلے میں ہی تھی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ دن پہلے ثوابی جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا تھا کہ اگر اجازت اور این او سی نہ بھی ملا تو اب ہم اسلام آباد میں ڈی چوک میں جلسہ کریں گے اور وہاں پر پڑاؤ کریں گے. اس پہ بھی آج وزیر اطلاعات نے گفتگو کی ہے اور ایک نئی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور ٹی ٹی پی ٹی آئی کا انہوں نے الفاظ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی یعنی تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف کے الفاظ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے استعمال کیے. سنیے علی امین گنڈا پور نے اس دن کیا اعلان کیا اور آج وزیر اطلاعات نے کس انداز میں جواب دیا. کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ویکینڈ کے اوپر ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر این او سی نہیں مانو گے. یہ ایسے دہشت گردوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ڈی چوک کی طرف ادھر سینسٹیو بلڈنگز کی طرف کوئی پھڑکے بھی نہ. حکومت کے بیانات میں تو تضاد ہے لیکن پی ٹی آئی اپنی احتجاجی تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے ہمیں کچھ تقسیم کا شکار نظر آتی ہے. ایک طرف اس قسم کے اعلانات ہوتے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیے اور حماد اظہر نے اس دن ثوابی کے جلسے میں وہ اپنی روپوشی ختم کرتے ہوئے منظر عام پہ آئے اور ساتھ ہی کہا کہ ستمبر تک اگر خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا تو اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے. اس معاملے پہ کنفیوژن پی ٹی آئی کے اندر ہے. کل شہریار آفریدی سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ غالباً حماد اظہر صاحب کو سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہوگا، غلطی سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا، لیکن حماد اظہر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے اس پہ بھی وضاحت دی اور کہا کہ کوئی زبان نہیں پھسلی، میں اس بات پہ قائم ہوں کہ اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے. پروگرام میں آج ہم اسی اعتبار سے بحث کریں گے کہ کیا حکومت 9 مئی کے واقعات میں بانی پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کے ثبوت اکٹھا کرنے اور سامنے لانے میں ناکام ہو گئی، جس کی وجہ سے عمران خان آج اتنے پر اعتماد انداز میں مشروط معافی کا چیلنج دے رہے ہیں. دوسری طرف اب جو معافی تلافی کی باتیں ہیں وہ کیا ظاہر کرتی ہیں، اس کو بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے. کیا اس حوالے سے خان صاحب اور
اسٹیبلشمنٹ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ کیا یہ سنجیدہ بات ہے کہ اگر معافی مانگ لیں تو تمام گناہ یا تمام الزامات ختم ہو جائیں گے؟ ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں کہ وزیر برائے بحری امور اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون. رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوگی. میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کیسر احمد شیخ صاحب. آج تو باقاعدہ طور پہ خان صاحب چیلنج کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ ثابت کریں, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ثابت کرنے میں کچھ ناکامی ہے. حالانکہ بہت سے ویڈیوز بھی سامنے ہیں ان واقعات کے, لیکن اس کو ڈائریکٹلی لنک اس کا ثابت کرنا پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ, اس میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسا یہ آپ جس طرح لے رہی ہیں, ہم تو اس کو بڑا کلیئر لے رہے ہیں کہ ابھی یہ پی ٹی آئی کے بانی نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ تھے اور وہ کہتے ہیں وہ ثبوت آئیں گے تو ہم ان کے خلاف پورا, انہوں نے تو بالکل یو ٹرن لے لیا ہے کہ وہ دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات کو تو کوئی بخشا نہیں جا سکتا تھا, اور بڑا کلیئرلی تمام تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ یہ اس قسم کے واقعات کو اگر قبول کر لیا گیا یا اس کو برداشت کر لیا گیا تو پھر تو پاکستان کی کیا یہ ہے بغاوت, اور کس کو کہتے ہیں. جب ہماری افواج کے خلاف سارا کچھ جو 9 مئی کو ہوا ہے, تو آج بانی پی ٹی آئی نے جب یہ محسوس کیا کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے, کوئی فوج نے تو بڑی کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے, ریویکیبل کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی مفاہمت یا کوئی کسی قسم کی ہمارے جو ملزم ہے اس میں اس کو کسی طور پہ معاف نہیں کیا جا سکتا. تو خود پی ٹی آئی کے چیف نے یہ بانی نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے. اب بالکل ان کے سامنے ہیں جو بھی واقعات ہوئے ہیں, ثبوت بھی سامنے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اور دوسری طرف ان کے اپنے ممبر کہہ رہے ہیں ہم مارچ کریں گے. تو یہ کس طریقے سے یہ کوئی ایک کو بیان بانی صاحب کچھ دے رہے ہیں اور باقی لیڈران کوئی بیان دیتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے. تو اب تو بڑا کلیئر ہے جی, معافی مانگنے کے بغیر معافی تو مانگنی پڑے گی. ایک اتنا بڑا جرم ہوا ہے 9 مئی کو جس نے بھی کیا ہے, اور وہ واضح ہیں ان کی تصویریں, ان کے واقعات, وہ سارے وہ تو سامنے ہیں. تو اس لیے اسی پہ بہت عرصہ سے آپس میں بحث و تمیز ہو رہی تھی. بتایا بھی یہی گیا تھا, بیانیہ بھی یہی بنایا گیا تھا کہ تمام ثبوت موجود ہیں, لیکن عدالتوں کے اندر کیوں وہ ثبوت کسی کو کارگر نہیں ثابت ہو پائے. رضا ہارون صاحب, یہ اعتراف ہے جو آج خان صاحب کر رہے ہیں جیسا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, یا پھر یہ چیلنج ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف پابندی کا اعلان وفاقی حکومت نے کیا, لیکن اس کے بعد پھر ثبوت اکٹھے کرنے کی کہ ٹھوس ثبوت ہوں, تو پھر کہاں ہیں وہ ٹھوس ثبوت؟ واقعات تو 9 مئی کے پیش آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 سال سے زائد کا عرصہ اسیری کا ہو گیا ہے خان صاحب کا, اس میں بہت سی باتوں کا ان کو ریئلائزیشن ہوا ہوگا. نمبر 1 تو یہ کہ سیاسی طور پہ مقبولیت وہ اپنی جگہ ان کی ہے, لیکن قانونی جنگ اور حکومت اور ریاست کے ساتھ جس طرح وہ نبرد آزما سامنے کھڑے ہو گئے تھے ایک پارٹی ریاست کے سامنے پوری, اس میں ان کو کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا ہم پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ان کے متواتر ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جیسے وہ لائن کھولنا چاہتے ہیں بات چیت کی. تو یہاں تک تو آ گئے جو ہے نا, داغ صاحب کا شعر کے راہ پر لگا لائے تو ہیں باتوں میں, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو آج وہ مشروط معافی تک آ گئے. مجھے لگتا ہے کہ ایسی اگر 2-4 دن اور رابطہ نہ ہوا جہاں وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, شاید وہ غیر مشروط معافی کی طرف بھی چلے جائیں گے. اور یہ خوش آئند بات ہے. تحریک انصاف ایک جماعت ہے, ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, اس کی ایک فالوئنگ ہے, اور عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں. اگر یہ زیادہ ٹسل اور زیادہ اسٹیٹس کو رہے گا تو ایک تو ملک کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے, سیاسی استحکام کے لیے اچھا نہیں ہے, پھر عمومی طور پہ ملک کی معیشت اور ہماری جو ریاست کی سب پوزیشن ہے اس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو میں اعتراف نہیں کہوں گا, میں اس کو آہستہ آہستہ اس جانب سفر کہوں گا جس جانب وہ سفر کرنا چاہتے تھے. ان کا جو رابطہ رہا ہے اور وہ جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ طاقت کا منبع جہاں وہ سمجھتے ہیں, جہاں سے ان کی سیاست کو ایک نئی روح ملے گی, دوبارہ سے معافیاں تلافیاں ہوں گی. تو ان کا رابطہ اور مخاطب وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں منع کر دیا تھا کہ جب تک غیر مشروط معافی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی رابطہ یا کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سلسلہ آگے بڑھے گا بھی تو خان صاحب کو اپنے سیاسی جو اکابرین ہیں ملک میں, پریزیڈنٹ زرداری ہیں جو صدر کے عہدے پر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, دیگر اپوزیشن لیڈر ہیں حکومت میں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, مولانا فضل, ان سب یہ سب لیڈران جب تک بیٹھیں گے نہیں, وے فارورڈ آگے نکلے گا نہیں.
تو میں اس کو کشائن سمجھتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں رضا ہارون صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، دوسری طرف ایک ادارہ ہے، محاذ آرائی کی کیفیت نہ ہو، بہتری آئے، لیکن آپ کی اتحادی مسلم لیگ نون وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر آ گئے تو عدم استحکام آئے گا ملک میں، اور بڑا کھل کر اس بات کا اظہار بھی ان کے رہنما کرتے آئے ہیں. تو یہ تو دونوں بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، مختلف ایک دوسرے سے. جی وہ ایکسٹریم پوزیشنز رہیں گی جب تک کہ مذاکرات کے دور کا آغاز نہیں ہوتا. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ تمام سیاسی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت آزما جب ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی پاور دیکھتی ہیں، اور یہ بیانات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات سے پیچھے ہٹیں گے. کیسر صاحب یہاں موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب مذاکرات کو ویلکم نہیں کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اب عمران خان صاحب کی خود دلی خواہش ہوگی کہ مذاکرات کریں. اور اب ان سب کو اس بات پر آنا ہوگا جو پریزیڈنٹ زرداری نے جوائنٹ سیشن میں کی تھی کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، سب لوگ مل کر بیٹھیں اور ایک کہیں بیٹھ کر کے معاملات کو ریکنسیلیشن کی طرف لے کر جائیں، جس میں چارٹر آف ریکنسیلیشن سائن ہو، چارٹر آف اکانومی سائن ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے، ملک کے لیے کرنا ضروری ہے. تو میں اس کو مثبت لوں گا، فی الحال مثبت لوں گا. اور خان صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ وہ یہ والا شعر کہنا کم از کم چھوڑ دیں، اور ادھر دیکھنا چھوڑ دیں کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. بھائی نہیں پوچھ رہے ہیں نا، تو اب سیاسی لیڈران کی طرف آ جائیں اور آگے بڑھیں. چلے شیخ صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب نے پیپلز پارٹی کے اندر سے اور بھی بہت سی سنجیدہ جو آوازیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اب موقع ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. آپ شہباز شریف صاحب کیوں انیشیٹ نہیں کرتے باقاعدہ طور پہ؟ اعلانات ہی ہوئے ہیں ابھی تک. اگر آپ کہیں کہ پیشکش کی تھی تو وہ اعلانات کی حد تک ہی تھی، اور ایک انسیکیورٹی کی کیفیت نہیں اب آپ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی کہ خان صاحب کے اگر کوئی مذاکرات اور بات چیت اور معاملات صحیح ہو ہی جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر آپ لوگوں کی کیا سٹینڈنگ رہے گی اور حکومت خطرے میں نہیں پڑ جائے گی آپ کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹی ہیں نا، ان کو مذاکرات سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ہمیشہ جب ہم اپوزیشن میں تھے، دیکھیں نا، حکومت میں تو ابھی ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے اور مذاکرات کیجیے، لیکن جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کرنا، بات چیت کرنا، اس کے بغیر کوئی اور حل سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور رضا ہارون صاحب نے بالکل درست بات کی، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ اس طرف آئیں. کوئی ان کے لیے دیکھیں نا، ایک غلط کام ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا کون سی، اس میں تو بڑائی والی بات ہے. سامنے بڑھ کے وہ معذرت کریں، معافی مانگیں کہ غلط ہوا ہے کام، اور کیونکہ یہ کام انکریج کیا نہیں جا سکتا. اگر اس قسم کے کام جاری رہے تو پھر ملک کے لیے کس طرح آپ کام کریں گے؟ مل جل کے سیاسی پارٹیاں ہر وقت ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے جماعت اسلامی نے دھرنا دے رکھا ہے، ہم باقاعدہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ بھی مذاکرات پہ آئے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی پارٹی مذاکرات کا انکار تو کر ہی نہیں سکتی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بڑا پن ہوتا ہے کسی کی بھی لیڈر کا کہ وہ اپنے ان پارٹی کے لوگوں کو یا جس نے غلطی کی ہے اس سے وہ معافی مانگے اور اس کو آئندہ نہ کرنے کے لیے تلقین کرے. تب تو ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ضد بازی کریں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی یا جھگڑا کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کرنا چاہیے. آج بنگلہ دیش کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایونچولی اسٹیبلشمنٹ نے آ کے سنبھال. اگر یہ جھگڑے جاری رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بھی ہو چکا ہے، پہلے کئی بار ہو چکا ہے، کوئی پہلی بار تو نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ لیڈرز کو اور سیاسی لوگوں کو تبھی ہے. ہم سیاستدان ہی کامیاب اپنے آپ کو کریں نا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر کریں، اپنی اکانومی کو اچھا کریں. آپ کی گفتگو میں بھی محور یہی تھا کہ معافی تو مانگے، وہ پہلے مانے تو صحیح کہ انہوں نے اعتراف تو کرے. تو اب بات صرف ایک معافی کی حد تک ہی ہے، خواہ وہ وفاقی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان کی طرف سے. ایک شارٹ بریک، مزید اس کے اوپر بات کریں گے. پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بیرسٹر صاحب، آج خان صاحب کی طرف سے معافی کی پیشکش انہوں نے مشروط رکھی، ایک آفر کہ آپ سی سی ٹی وی ویڈیوز کے ذریعے ثابت کریں کہ 9 مئی میں ہم ملوث تھے. تو اب اگر سی سی ٹی وی تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ثبوت موجود ہیں، تو اگر وہ سامنے رکھے جاتے ہیں اور یہ بھی ثابت کر دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے ساتھ لنک ہے اور آپ معافی مانگیں، تو وہ معافی اعتراف جرم کے مترادف نہیں ہوگی؟ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں خان صاحب کے ثابت نہیں کر سکیں گے؟ اچھا، یہ کوئی خان صاحب نے آج کو پہلی دفعہ بات نہیں کی. خان صاحب متعدد دفعہ ڈیٹیل اس کا حوالہ دیتے رہے، اور خان صاحب ایکسپریسلی کیپٹل ہل والے انسیڈنٹ کو کوٹ کرتے ہیں
کہ कैपिटल हिल में भी इसी तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ जब ट्रंप के सपोर्टर्स ने अटैक किया, तो वहाँ उन्होंने फुटेजेस के ज़रिए बंदों को आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन सा बंदा था, बंदों को सज़ा हुई। तो आज भी देखें मॉडर्न ज़माना है, सारी सेंसिटिव साइट्स हैं, कोई भी एक ऐसी साइट नहीं है कि जहाँ आप क्लेम करें कि CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। तो अगर ऐसी फुटेज मौजूद है जिस तरह का अगर क्लेम किया जा रहा है तो उसको सामने लाना चाहिए, एक्ट करते हुए बंदे दिखाएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस के अंदर है या कोई और शख्स अंदर है, आलिया हमजा का जैसा आज जमाना है, तो कोई रोल तो दिखाएं। देखें साल से ज़्यादा इन असीरान को हो गया एज अंडर ट्रायल प्रिजनर, कॉन्विक्ट नहीं, इनकी फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे हैं, कोई कैंसर सर्वाइवर है, कोई कैंसर पेशेंट है, इस तरह की मुसीबतों के साथ इन्होंने ये कैदो बंद की सोबतें झेली हैं। और खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कहा अगर है तो वो उनके बिहाफ पे माफ़ी मांगने को तैयार हैं कि अगर किसी ने गलती की, और उन्होंने इस हद तक भी कहा कि मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने अपनी पार्टी की तरबियत की हुई है। PTI एज ए पोलिटिकल पार्टी कभी भी वायलेंस का सर है। अब जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो भी पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर हालात वाकयात देखते आए हैं। इसमें तो न्याई साहब कोई शक नहीं ना कि आपका कारकुन अगर किसी पे आजकल तनकीद करता है तो वो कोई शहबाज शरीफ साहब, कैसर शेख साहब की पार्टी या रजा हारून साहब की पार्टी के ऊपर नहीं करता। आपका कारकुन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, बिलखुसूस फौज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करता है। तो वो तो खान साहब ने एक सिलसिला शुरू किया ना। अच्छा देखें, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि नहीं, देखें ये तो एक डिबेट है ना, इस चीज़ पे डिबेट कर लेते हैं। देखें एक फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच की सर्टेन लिमिटेशन भी है। फ्री स्पीच की लिमिटेशन क्या है? जहाँ मुल्क की इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को ख़तरा हो। बाकी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, मैं कहूँ कि आप प्रोवोक कर रहे हो और आपका ऐसा कारकुन हो कि आपकी हर बात पे लबैक कहता हो और आप पे इल्ज़ाम लगे कि आपने उनको प्रोवोक करके एक मखसूस जगह पे भेजा है, नहीं तो वो चीज़ को साबित करें ना। अब किस तरह से क्या खान साहब का कोई कहें कि क्या प्रोवोकेशन थी कि खान साहब ने कहा कि आपने जी कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा डायलॉग, ऐसी कोई फुटेज, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग, कोई चीज़ हो या ऐसा कोई गवाह मौजूद हो जिसने कहा हो कि खान साहब ने मुझे कहा है, फलां मीटिंग में कहा है कि जी जाके ऐसे करें, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए एक ख्याली कहानी बना लेनी और उसकी बेसिस पे आप कर लें कि जी कंडेम अनहर्ड कर दें, और 1 साल से आपने एक जमात को बिल्कुल एक उसकी पॉलिटिकल स्पेस ही ख़त्म कर दी। पहले तो इतना हो गया था कि इमरान खान साहब का टीवी पे नाम लेना ही गुनाह बन गया था कि मतलब हालात इस तरह चले गए। फिर जिस तरह से इलेक्शन लड़ाया गया इस पार्टी को, कि पहले है कि फर्स्ट ईयर को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। खान साहब खुद कहते कि मैं अंडर 19 के साथ जो है ना मैंने ये मैच खेला है 8 फरवरी का, उस तरह की अपनी टीम उतारी, फिर भी अवाम ने सपोर्ट किया और आज भी देखें कि अवाम की बैकिंग इमरान खान साहब के साथ। आप लोगों के एहतजाज के हवाले से हुकूमत में ये खदशा पाया जाता है, उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि हमाद अजहर कहते हैं अडियाला की तरफ हम मार्च करेंगे, कभी डी चौक इजाजत ना मिलने के पे भी करेंगे। तो ये जो एक खौफ पाया जाता है कि क्या होगा जब आप लोग निकलेंगे। रजा हारून साहब, PTI जब से ज़ेरे हिताब है और ये मामलात चल रहे हैं, इसमें एक बड़ी डिबेट ये है कि ये जो फैसला साजों की ने फैसले किए उसका भी फ़ायदा हुआ, वो एक अलग बात है। और ये हकीकत है कि उनके कारकुनों ने जेल देखी, उनके बानी पार्टी के जेल में है, इलेक्शंस में उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़ायदे में भी रहे बयानिए की हद तक, और अवामी सेंटिमेंट भी उनके हक में ज़्यादा जाता रहा। तो आप लोगों के लिए ये एक परेशानी का सबब नहीं कि फैसला साजों ने जिस अंदाज में मामलात को चलाए, क्योंकि जितना भी आप फासला इख्तियार करें पीपल्स पार्टी को भी हिस्सेदार कहा जाता है सब में। अब साहब किसी हद तक तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि किसी भी जमहूरी मुल्क में या जहाँ जमहूरियत अभी परवान चढ़ रही हो, वहाँ सियासी जमात का इदारे के सामने खड़ा होना तो मुनासिब बात नहीं है ना। ये सारा बयानिया किसी सियासी जमात कोई दो सियासी जमातों के दरमियान नहीं बन रहा। ये सियासी जमात एक इदारे के सामने खड़ी हो रही है, बयान बना रही है। 9 मई का मेरे दोस्त ने कहा, 9 मई में खान साहब ने ये बात तो मान ली ना कि GHQ या फौजी तंसीबात की तरफ उन्होंने मुजाहरे का कहा था, ये बात तो मान ली। तो जब आप एक गाइडलाइन दे देते हैं और अनमैन्ड अनडिसिप्लिन्ड आपका क्राउड होता है, पार्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, डिसिप्लिन आपकी पार्टी में है नहीं, और आप 400-500 आदमी को लेके चले जाते हैं, तो फिर आप कौन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं? फिर तो कोई एक आदमी इंस्टिगेट करेगा और बाकी लोग शुरू हो जाएंगे वायलेंस करने के लिए। यही हुआ 9 मई को, या तो हम ये कहें 9 मई को कोई हादसा नहीं हुआ, ये सारी फॉल्स वीडियोस हैं, ये सारा एविडेंस जो टीवी पे दिखाया जाता रहा, आग लग रही है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, ये उनका सब दावा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। नहीं, तो खत्म हो गया ना वो ठीक है, उनके दावे अपनी जगह, लेकिन अब उनको आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये बयानियां या ये चीजें चल नहीं पा रही है ना, और इसीलिए वो अपनी जो है लाइन में थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं, नरमी लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम खान साहब के साथ ये है तहरीक इंसाफ में
کہ ان کے پاس سیاسی تجربے کا لیڈرشپ موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ان کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی وہ 9 مئی کے بعد ان سے جدا ہو گئی, چلی گئی, باوجود کسی وجہ سے اب ان کے پاس نہیں ہے. جو لیڈران اب موجود ہیں ان کا سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے. وہ جاتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, باہر آتے ہیں, پالیسی دیتے ہیں, کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ خان صاحب نے کوئی بات کی ہو, وہ باہر آ کے کسی گروپ میں ڈسکس ہو رہی ہو, وہ وہیں پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہیں پارٹی پالیسی ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی نا تجربے کاری, پارٹی کی آرگنائزیشن کا نہ ہونا سڑک پہ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو 9 مئی کے سامنے کے دن بھی ہم نے دیکھی کہ کہیں ان کی پارٹی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. کوئی شٹ اپ کال نہیں آئی, کوئی فال بیک کال نہیں آئی. کسی نے آ کے اس دن یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے سب نے انکریج کیا. پھر جن کے یوٹیوبرز تھے, جو ان کے پارٹی کے نامینیٹڈ اسپوکس پرسن یوٹیوبر تھے, جو ان سے باہر بیٹھے ہیں, ان کی لینگویج آپ نے اگر 9 مئی کو سنی ہو تو وہ تو دیٹ واز ڈیواسٹیٹنگ. دے ور گائیڈنگ پیپل ٹو گو سم ویئر, اور ان سب کی اونرشپ تھی نا اس وقت تک. تو آج اگر خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے اگر ایویڈنس دکھائی جائیں, اگر صرف اتنی سی بات میں کمپلیٹ کر دوں کہ آج اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں مجھے ایویڈنس دکھائی جائیں, تو میں جب ایویڈنس دکھائی دیے جائیں گے تو پھر تو جرم ثابت ہو جائے گا. پھر آپ کی معافی کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ پھر تو جرم ثابت ہوگا, پھر سزا ہوگی. آج تو یہ موقع ہے کہ آپ کو اس بات پہ ریئلائز کرتے ہوئے اپنی حد تک کہ بھئی مجھے اس دن GHQ نہیں بھیجنا چاہیے تھا, اس کی تو معافی مانگ سکتے ہیں نا, اس سے تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. باقی پھر وائلنس میں جو سزا ہوگی تو سزا ہوگی, اس کی تو معافی نہیں ہے. شیخ صاحب, آپ لوگ ایک سینئر سیاسی جماعت ہے, آپ لوگوں کا ایک ایک فیصلہ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی ڈیلیبریشنز اور مشوروں کے بعد کیا جاتا ہوگا, لیکن آج کل بہت سے ایسے اعلانات ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا امیچور قسم کا حکومتی رسپانس. آج عطا تارڑ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, کیونکہ آج کل موضوع بحث بنگلہ دیش میں بنی صورتحال بھی ہے, تو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا وہاں کے عوام کی مزاحمت پر ان کو. وہاں پر حسینہ واجد سے غلطی کیا ہوئی جس وجہ سے ان کا تختہ الٹا گیا کہ انہوں نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو دہشت گرد کہا, ان کے اوپر پابندیاں لگائیں, ان کے اوپر گولیاں برسائیں. اس سے پہلے جو الیکشن ہوا اس میں اپوزیشن کی آواز بندی کی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا اور ان کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار کر لیا اسی طرح دہشت گرد کہہ کے. آج آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ تجربے کار ہونے کی وجہ سے کچھ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ جب PTI احتجاج کی بات کرتی ہے تو دفعہ 144 اور پابندیوں کی بات, تو یہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس پہ کیوں غور نہیں کر رہے آپ لوگ؟ دیکھیں PTI جو ہے اس کو حق حاصل ہے سیاسی طور پہ, وہ اپوزیشن کرے, احتجاج کرے, لیکن اس کو ملک پہ حملہ کرنے کا, ملک کی افواج کے خلاف یہ باتیں کرنے کا, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا سپہ سالار کے, اپنی ہی فوج کے سپہ سالار کے خلاف اپنے ملک پہ آپ چڑھ دوڑے ہیں. سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کیجئے. ہمارے ہاں یہ عجیب سیاست ہو گئی ہے, یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سیاست میں یہ کہاں آ گیا کہ آپ اپنی افواج کے خلاف سارے کے سارے الزامات لگا دیں. 9 مئی تو بڑا کلیئر واقعہ ہے. اب اگر اس پہ مانا نہیں جائے گا تو کوئی اور معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں. اب بات یہ ہے کہ جو سیاسی جدوجہد ہوئی ہے بنگلہ دیش میں, یہاں بھی ہو سکتی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, جو دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں, یہ کریں, سیاسی بات چیت کریں نا. یہ تو کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی کسی سیاستدان سے. یہ عجیب سیاسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, انہی کے خلاف آپ چڑھ دوڑے ہیں, انہی سے آپ نے بات کرنی ہے. آپ کی سیاست ہے کیا؟ امیچورنس تو سیدھی بات ہے نا کہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ تجربہ نہیں ہے. بات ہے یہ چاہتے کیا ہے؟ کیا اپنے ملک کے خلاف بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کسی ملک کے میں نے تو نہیں دیکھا, میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا, کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ چڑھ دوڑیں اور اس قسم کی باتیں لوگوں کو اکسائیں کہ وہ جو حملے کر دیں اپنے ہی ملک کے سپہ سالار کے خلاف یا آرمی چیفز کے خلاف یا آرمی کے بڑے بڑے جو آپ کے جنرلز ہیں. تو میرا مقصد ہے سیاست. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ہے آپ کا, آئیے اکنامی پہ ڈسکس کر لیں, لوگوں کے مسائل پہ کریں. ہماری غلطیاں ہوگی. دیکھیے پارٹیاں میں تو یہ رہتا ہے, کوئی پارٹی زیادہ پاپولر ہوتی ہے, کوئی کم ہوتی ہے, اور اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی بات ہے تو بے شک ہم تو آج بھی ان کو آفر کر رہے ہیں. تو بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں تو 1 پارٹی رول ہو گیا, کہیں آفر نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے سیاستدانوں سے. تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا سے سبق لینا چاہیے. لیکن آپ لوگ بھی اجازت دیں احتجاج کی, وہ احتجاج لے کر آئیں, اس میں مذاکرات جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئے, موقع تو دیں ان کو باہر نکلنے کا. نہیں, میں کہتے ہیں اب دیکھیے اگر وہ پہلے معافی جیسے بات ہو رہی ہے,
پہلے جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ ملک کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں، اس کو کیا ان کو موقع دیں؟ آئیں نا وہ کہیں کہ بھائی وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ سیاسی معاملات میں، تو ہر قسم کی سیاست میں ہم ان سے لوگوں کے جو تکالیف ہے میں شیخ صاحب ضرور کہوں گی جو پی ٹی آئی کو غالباً صرف حاصل ہے، اس ملک کے اندر اور بھی ایسی مزاحمت کار تحریکیں ہیں جن کا ہم تذکرہ بھی ٹی وی پہ نہیں کرتے، ان کے رہنماؤں کے انٹرویوز بھی نہیں کرتے، جنہوں نے پشتون رائٹس کی بات کی یا آج بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان کو تو کوئی آفر نہیں دیتا معافی کی. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لیے یہ پریویلیج بھی ہے کہ ایک ہی گفتگو میں 3-4 بار شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کم از کم مانے تو صحیح اس دن ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ بات جو آپ لوگوں کو نا تجربے کار کہا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب، یہ آج ان کا خوفزدہ ہونا کہ اگر آپ لوگ ڈی چوک پہ آگے اڈیالہ کی طرف چلے گئے تو کیا حالات بن جائیں گے ملک کے اندر، لوگ اتنے پرووک نہ ہو جائیں کہ وہ اٹیک کر دیں دوبارہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ درست ہے خدشہ کہیں نہ کہیں ان کا؟ ڈیموکریسی میں رائٹ ہوتا ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ اس کو ایکویٹ کر دیں جب ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کو ود ٹیررزم، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ اپنی سوچ کو جس طرف مرضی لے جائیں. دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی کیا ہوا کہ جب آپ نے لوگوں سے پروٹیسٹ کا رائٹ چھینا تو چیز کس طرف چلی گئی. بنگلہ دیش میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں نکلی. جو پروٹیسٹ تھا نیائی صاحب، آپ اس کے ساتھ ہم سب بھی موازنہ اگر پیش کر رہے ہیں تو وہ طلبہ نے ایک مقصد کے تحت نکالا تھا، وہاں پہ کسی شخصیت کے پیچھے تو سارے باہر نہیں نکلے ہوئے تھے. ٹریگر پوائنٹ تھا. دیکھیں ہم ایک فیکٹر کو مس ان کر رہے ہیں. آج اگر عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، اس میں پاپولیرٹی کس کلاس میں سب سے زیادہ ہے؟ گو کہ عمران خان ہر طبقہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عمران خان کی سب سے مین اٹریکشن ہے یوتھ کو. یہ جو بیسیکلی چینج آیا ہے یہ جنریشن زی لے کے آئی ہے، یہ جو ینگ جنریشن لے کے آئی ہے. یہ ایک ایسی جنریشن ہے جو کہ یہ پرانے جو گھسے پٹے آئیڈیالوجی اس پہ نہیں چلتی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، ان کی جنریشن زی جو تھی، جو نوجوان تھے، ان کے لیے ڈائریکٹلی سرکاری کوٹا ان کا ایک ڈائریکٹ مسئلہ تھا. یہاں پر تو آئیڈیالوجی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی نوجوان سپورٹر ہو یا بڑی عمر کا، وہ آئیڈیالوجی کے پیچھے نہیں. یہاں پہ آپ لوگ بھی یہ بیان دیتے ہیں ٹاک شو میں کہ صرف خان صاحب کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ووٹ پڑتا ہے. تو آئیڈیالوجی تو نہیں ہے نا یہاں پہ اس نوجوان. خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے تو لوگ ان کی طرف کھڑے ہیں. لوگ خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں اور ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں کبھی اس چیز کا کمپیریزن کریں نا کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ آزمودہ ہیں اور ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے. ان کو موقع تو دیا جائے تو پھر ہم دیکھیں گے. خان صاحب نے بھی تو دیکھیں 3 سال اپنے گورننس کی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے خان صاحب اگر کھڑے ہوئے ہیں، خان صاحب اس وقت عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو ڈفرینس خان صاحب نے کریٹ کیا ہے، اگر دیکھیں خان صاحب نے نکلنے کے بعد، دیکھیں خان صاحب کی گورنمنٹ کو جس طرح چلتا کیا، اس وقت کا پاپولیرٹی گراف اٹھا لیں، اب کا اٹھا لیں. خان صاحب نے اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو پروو کیا. انہوں نے پروو کیا کہ میں اس ملک میں کھڑا ہوں، اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے سیف ایگزٹ دیں، جب میں دوبارہ کوئی تھوڑا سا اپنا سیف گراؤنڈ بنا لوں گا میں دوبارہ ملک میں واپس آؤں گا. خان صاحب نے آپٹ کیا. خان صاحب کو بھی تو پتا تھا کہ انہوں نے مجھے اریسٹ کرنا ہے، اور خان صاحب کو پتا تھا انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. سارے روڈ میں آپ کا کلیئرٹی تھی، مگر اس کے بعد نے آپٹ کیا. اور اسی چیز کو آج عوام پذیرائی دے رہی ہے کہ یہ بندہ اس ملک میں کھڑا ہے، جیل کاٹ رہا ہے، اور کس کے لیے کاٹ رہا ہے. میں بیرسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک شارٹ بریک کی طرف جانے، میں آپ سے ہی آ کے یہ جاننا چاہوں گی جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اگر قانونی طور پہ این او سی یا اجازت نہیں ملی پھر بھی ہم احتجاج کریں گے، اس میں کیا، اس سلسلے میں کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی؟ شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کیسر شیخ صاحب اب پی ٹی آئی کے ساتھ تو کھل کر اظہار کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب کہ پارٹی کے اندر ڈینٹ ڈالنے کے حوالے سے قانون سازی کی، اور یہ تمام توجہ آپ لوگوں کی اس طرف ہے. لیکن کیا آپ لوگ عوامی جذبات اور ان کے حالات کے اوپر بھی کوئی توجہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس کو کیوں ایڈریس نہیں کر رہے؟ پلس کا جو سروے رپورٹ کل آئی اس میں 72% پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماہانہ اخراجات نہیں پورے کر پا رہے، اور اس کے لیے یا تو ان کو اپنے قیمتی چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں یا پھر کسی سے ادھار لینا پڑ رہا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کے لیے کوئی فکر مند ہیں؟ دیکھیے میں تو بزنس مین ہوں اور لوگوں میں رہتا ہوں. 31 سال ہو گئے، 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں، تو لوگ پریشان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی پریشانی یہ جو آج کی تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ دیکھیے سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. اگر آپ کام ہی کسی کو نہیں کرنے دیں گے، جو بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد کوئی رزلٹ ہی کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے. ہوا کیا ہے، ہم نے تو جو مہنگائی 1 سال پہلے 38% تھا، یہ تو فگر ہے نا، آج وہ 12-13% ہو گئی. ڈالر یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 1 سال سے پاکستان کی کرنسی سٹیبل ہوئی ہے. یعنی سال پہلے جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 283 روپے تھا، آج 278 روپے، 5 روپے. پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوئی ہے. ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہیں، امپورٹ ہماری کم ہو رہی ہیں. انڈسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے.
تو یہ اس کے باوجود لوگوں کی پریشانیاں ہیں. ہوا کیا ہے کہ یہاں امیر امیر تر ہوا ہے, غریب غریب تر ہوا ہے, ٹیکس نہیں دیے پراپر. اور آج ہم نے جو نیا بجٹ بنایا ہے اس میں پہلی بار 4,000 ارب روپے کے نئے ہم نے کہا کہ ریونیو حاصل ہوگا. ریونیو ملے گا کہ تو لوگوں کو کوئی انسینٹو دیں گے نا. لوگوں کو دیکھیں نا 600 ارب روپے ہم نے رکھا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں. اب جو 200 یونٹ تک بجلی تھی جن کی, ان کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ اس میں سے 50 ارب روپے ان کے لیے الوکیٹ کر دیے. اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ سولر اسکیم ہم دے رہے ہیں. بلوچستان میں کاشتکاروں کو ٹیوب ویلز کے لیے سولر اسکیم دے رہے ہیں. دیکھیے پلاننگ کرنی پڑے گی, محنت کرنی. جھگڑوں سے جس قسم کے یہ پی ٹی آئی نے سیاست کی ہے جب سے آئے ہے, وہ تو تشدد کی, وہ تو اختلاف کی, وہ تو جھگڑے کی, وہ تو دھرنوں کی زیادت سے نکلے ہی نہیں. اس سے ملک تو آگے نہیں بڑھتا. آپ لوگ جی عوام کی حد تک یہ بات اسٹیبلش نہیں کر پا رہے. آج ایف بی آر کے چیئرمین لنگریال صاحب کو لگایا گیا ہے. یہ ایک جو اہداف ہے یا اس کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسا ہوگا, یا پھر جو ایک عام آدمی کے اوپر مزید ٹیکسز لگائے گئے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں کوئک کامنٹ رضا ہارون صاحب, پیپلز پارٹی کی کیا سیاست ہے؟ ایک کنگ میکر کی حد تک ہی ایک سیاسی جماعت جو ہے, یہ سیاسی جماعت تو اب اتنی نظر نہیں آتی ہے. آپ لوگ کب تک راہ فرار اختیار کریں گے عوامی سیاست کرنے سے, یہ کہتے ہوئے کہ ہم نون لیگ کی کیبنٹ میں نہیں شامل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع جو دینا چاہیے ہمیں حکومت کو الیکشن کے بعد, وہ بجٹ کے بعد کا ہوتا ہے. بجٹ کے بعد کا ایک سال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی بجٹ آیا ہے جون میں, اور اس بجٹ کے اثرات ہم دیکھنا چاہیں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھنا چاہے گی, نون لیگ خود بھی دیکھنا چاہے گی کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر تو اس بجٹ سے یہ عوام کو بینیفٹ دے پاتے ہیں اور کچھ عوام کو ریلیف ملتا ہے, جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ آج بھی پرائم منسٹر کو میں سن رہا تھا کہ چند دنوں میں ہی آئی پی پیز کے حوالے سے ایک اچھی خبر آنے والی ہے. تو اگر آئی پی پیز کے حوالے سے اچھی خبر آنے والی ہے, مہنگائی میں کچھ کمی آتی ہے, تو یہ عوام کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہو جائے گی. تو اگر وہ چیزیں آتی ہیں اور عوام کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے, تو پھر اس گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر عوام کی مشکلات میں کمی نہیں ہوتی ہے اور حالات خراب رہتے ہیں, تو پھر جو ہے غیر سیاسی جماعت اس وقت فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا صاحب سے, کہ تمام دیکھیں نا, آج میں سوال کرنا چاہوں گا, میں تو کیبنٹ میں نہیں ہوں, کیسر بھائی بتائیں گے کہ پاکستان کا 2050 ویژن ہے, کوئی آگے 25 سال کا کوئی 2050 ویژن کے نام سے کوئی ڈاکومنٹ ہے کہ جس ڈاکومنٹ کو ہم دیکھ کے کہہ سکیں کہ پاکستان کی یہ ڈائریکشن ہے اور اس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے, 2050 میں ہم یہاں کھڑے ہوں گے. اگر اس ڈاکومنٹ کو ہم سائن نہیں کرتے, اس ڈاکیومنٹ کو ہم سبسکرائب نہیں کرتے, اور تمام سیاسی پارٹیاں بشمول جو پارلیمنٹ میں ہیں, جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں, اگر وہ اس طرح کا ڈاکیومنٹ نہیں بناتی, اسٹریٹجک پلان نہیں بناتی, تو آپ مجھے بتائیں نا پھر سیاسی جماعتیں کیا کر سکیں گی؟ سیاسی جماعتیں حکومتیں میں آئیں گی, یہی ہوگا. ایڈوکیزم سے آپ 25 کروڑ عوام کے ملک کو نہیں چلا سکتے. سر یہ صرف ایک بات یہ ہے, اب اس طرف کو کام تو کرتا نہیں, ایک قدم آگے کوئی نہیں بڑھاتا. میرے پاس ویسے بیسٹر صاحب وقت ختم ہے, لیکن صرف یہ بتائے گا, جو آپ کے رہنما بیان دے رہے ہیں کہ اگر قانونی طور پہ اجازت نہیں بھی ملتی اسلام آباد آنے کی تو ہم پھر بھی آئیں گے, تو یہی بیان ہے آپ لوگ, یہی آپ کا طرز ہوگا آگے ایک طریقہ کار؟ 8 فروری کے بعد ایک بھی جلسہ پنجاب میں نہیں کرنے دیا گیا. جلسہ تو دور کی بات, اگر ہم نے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ بھی رکھے ہیں تو اس پہ بھی پرچے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے. اور کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی این او سی کی بیس پہ ہوتی بھی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی نے اب یہ چیز تو ذہن سے نکال دی. اسلام آباد ڈی چوک آنے کے لیے این او سی نہ بھی ملا تو آپ لوگ آئیں گے؟ ہائی کورٹ اپروچ کیا ہے, پہلے بھی ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ کو اپروچ کیا, اجازت مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, جلسہ تو کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ایک کرنا ہے, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. وہ تو ایک ڈی سی تو نہیں ہمیں ڈینائی کر سکتا نا ہمارا, اور عدالت کی طرف سے بھی اگر ڈینائی ہو جاتا ہے, عدالت نے تو پچھلی دفعہ بھی گرانٹ کی تھی, اجازت دی تھی, جو کہ کمشنر نے ریووک کر لی تھی. تو اب اس طرح کی ریووکیشن کے لیے ہم ویٹ نہیں کریں گے, اب اجازت ہائی کورٹ کی جیسی ہوگی ہم جلسہ کر لیں گے. نیائی صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب اور رضا ہارون صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.